بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مجلس میں ایک سوال پوچھا گیا۔ سوال بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور اعتراض بھی کہہ سکتے ہیں، مسئلہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بچی لکھتی ہیں، لڑکی لکھتی ہیں کہ میں کنواری ہوں اور میں قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہوں، عبادت بھی کرتی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ چند صورتیں بھی میں پڑھتی ہوں، جیسے سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ ملک، ان کو بھی میں کثرت سے پڑھتی رہتی ہوں، ترتیب سے پڑھتی ہوں، لیکن مجھے میری والدہ منع کرتی ہے کہ آپ اتنی زیادہ عبادت نہیں کرو، اتنی زیادہ تلاوت نہیں کرو، یہ صورتیں کثرت سے نہیں پڑھا کرو۔ وجہ یہ وہ بیان کرتی ہیں کہ شاید ان کو کسی نے کہا ہے، ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں بیٹھایا کہ جی جو کنواری لڑکیاں زیادہ تلاوت کرتی ہیں، صورتیں پڑھتی ہیں، تو ان کی شادی میں رکاوٹ آتی ہے، ان کی شادی نہیں ہوتی۔ اور وجہ کیا بیان کی کہ جی اس وجہ سے کہ چونکہ وہ جب کنواری ہوتی ہیں تو عبادت کرتی ہیں، کثرت سے عبادت کرتی ہیں، اور شادی ہونے کے بعد پھر وہ ان کی عبادت میں کمی آ جاتی ہے، اور پہلے ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، پھر وہ شادی کے بعد ان کا ذہن بٹ جاتا ہے، جس بنا پہ وہ پوری عبادت نہیں کر پاتی، اس طرح کی عبادت نہیں کر پاتی، تو اس لیے رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی سے اس کی وضاحت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر یا جان بوجھ کر کسی بات کی میری طرف نسبت کی، یا جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا، جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات ثابت نہیں ہے، اپنی طرف سے اس نے کہہ دی، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے ان باتوں کا دردمندانہ ایک گزارش میں کر رہا ہوں کہ اس طرح کی روایات یا اس طرح کی باتیں کرنے سے یا لوگوں کو بتانے سے گریز کریں کہ جس سے آخرت خراب ہو۔ اب یقیناً جو یہ سوال کیا گیا، تو جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں تو کس حساب سے انہوں نے کی ہیں؟ یا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کا اپنا تجربہ ہے، یا انہوں نے یہ پیش کیا ہوگا کہ ہم نے کہیں پڑھا ہے، یا یہ پیش کیا ہوگا اللہ معاف فرمائے کہ ہم نے سنا ہے، یا یہ پیش کیا ہوگا کہ کہیں لکھا ہے، یا یہ پیش کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور ان ساری چیزوں میں سے کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے، نہ اس طرح کہیں لکھا ہوگا، نہ کسی عالم نے اس طرح بیان کیا ہوگا، نہ کسی منبر سے انہوں نے یہ سنا ہوگا، نہ کہیں انہوں نے لکھا ہوا پڑھا ہوگا۔ جو صحیح مستند کتب ہیں یا جو رسائل ہیں ہمارے اکابرین کے، ان کے اندر تو کہیں بھی نہیں ہے کہ اس طرح کے جی جو بچی کنواری ہو زیادہ عبادت کرے تو پھر اس کی شادی میں رکاوٹ ہو، یا شادی کرنے کے بعد وجہ یہ کہ اس کی وہ بٹ جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جو ہے عبادت کریں، خوب اللہ کی عبادت کریں۔ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ ان کے راستے خود بخود ہموار فرما دیتے ہیں۔ یہ من گھڑت بات ہوگی کہ جی رشتے کے اندر رکاوٹ آتی، کوئی رکاوٹ نہیں آتی، بلکہ سنجیدہ فیملی ہیں، اچھے لوگ جو ہے وہ اس طرح کی رشتوں کو اور اس طرح کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو باپرد ہوں اور جو نیک طبیعت ہوں، جو قرآن کریم کے ساتھ محبت کرنے والے، اللہ کی عبادت کے ساتھ محبت کرنے والے، ایسے لوگوں کے لیے بہت ضرورت ہے اس معاشرے میں، اس دور میں۔ آپ بالکل بلا جھجک قرآن پاک کی تلاوت بھی جاری رکھیں، عبادت بھی جاری رکھیں، اور یہ صورتوں کا پڑھنا بھی جاری رکھیں۔ کوئی مذائقہ نہیں ہے پڑھنے میں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور رہا آپ کی والدہ کا مسئلہ، تو یہ میری گفتگو آپ اپنی والدہ کو بھی سنا دیں کہ ان کو جس نے بھی کہا ہے غلط کہا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عبادت جس طرح بھی ہو سکے زیادہ کی جائے، اللہ خوش ہوتے ہیں عبادت کرنے سے، چاہے جائے کہ اللہ رب العالمین معاملات میں رکاوٹ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔